بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایت میں ہے کہ سب سے پہلے سہون، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ پاک نے سہون کی اس لڑکی سے شادی کی۔ ان کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابع دار رہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا، جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسمانت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ رہتے تھے۔ جلیبہ اور تبلیسہ کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے اجاجیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں اجاجیل کے والدین جلیبہ اور تبلیسہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اجاجیل بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اجاجیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اجاجیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے اجاجیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بہت شمار علم ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا تھا۔ اجاجیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجاجیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا تھا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، اجرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن اجاجیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اجاجیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اجاجیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن اجاجیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجاجیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی پر اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اجاجیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اجاجیل کئی صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہو جاتے تھے۔
जब अजाजील शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से गुजरता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफ़रत और तकब्बुर देखा करता था। वह इस पुतले से गुजरते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अजियतें देता था। अजाजील समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह ताला का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली, सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सबने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अजाजील ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। अजाजील कहने लगा, मैं आग से बना हुआ हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए। मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने अजाजील को फरमाया, यहाँ से निकल जा तू, शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर अजाजील को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब अजाजील शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी। अल्लाह ताला ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मैं उनको माफ़ कर दूंगा। इस तरह अजाजील अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया। अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तोग क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। रवायत में आता है, जब क़यामत के नज़दीक दूसरा सूर फूका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को मौत का मजा चखाएगा। इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा के लिए जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा।